وطن عزیز کو سیاستدانوں کا روپ دھارے چوروں اور لٹیروں سے نجات دلانے پر توجہ مبذول کیے ہوئے ہمارا ریگولر اور سوشل میڈیا دہشت گردی کے اسباب اور اس کے مختلف دھاروں کو عوام کے روبرو لانے میں قطعاً ناکام رہا ہے۔ مذہب کے نام پر فروغ پائی انتہا پسند تنظیموں میں داعش خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارموں کو اس نے دنیا بھر کو خلافت اسلامی کے حیات سے نیک راہ پر چلانے کے لیے متاثر کن انداز میں استعمال کیا ہے۔ اس کے پیغام نے امریکہ اور بے تحاشا یورپی ممالک میں برسوں سے مقیم مسلمان نوجوانوں ہی کو نہیں بلکہ خواتین کو بھی اس امر پر اکسایا کہ وہ اپنے گھر چھوڑ کر عراق اور شام کے دور دراز علاقوں میں پہنچ کر خلافت اسلامی کے قیام کے لیے جہاد میں مصروف ہو جائیں۔ ان نوجوانوں کی ذہن سازی کے عمل کو سماجی علوم کے کئی محققین کے علاوہ یورپ کے کئی تخلیقی فلم سازوں اور ڈرامہ سیریل بنانے والوں نے بھی نہایت لگن سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے ہاں مگر اس تنظیم پر علمی اور صحافتی انداز میں توجہ دینے والوں کی تعداد ہاتھ کی انگلیوں سے بڑھ کر نہیں۔ ان کی جانب سے ہوا کام بھی چند انگریزی اخبارات کے صفحات پر کبھی کبھار نظر آتا ہے۔ شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک حالات حاضرہ کے بارے میں ہمیں باخبر رکھنے کے دعوے دار شاذ ہی اس تنظیم کو زیر بحث لاتے ہیں۔ اس تنظیم کا پاکستان میں اثر اگرچہ اتنا تگڑا ہے کہ دوسری بار امریکہ کا صدارتی انتصاب جیتنے کے فوری بعد ٹرمپ نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے ہماری ریاست کو مطلع کیا کہ اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے دوران کابل ایئرپورٹ کے اے بی گیٹ کے قریب خودکش دھماکے کا ماسٹر مائنڈ ہمارے بلوچستان میں افغان سرحد کے قریب ایک مقام پر چھپا ہوا ہے۔ اے بی گیٹ پر جو دھماکہ ہوا اس کی وجہ سے 10 کے قریب امریکی فوجی بھی ہلاک ہوئے تھے۔ اس کا ذمہ دار شرف اللہ کو ٹھہرایا گیا، جو افغانستان سے شام گیا اور وہاں سے ماسکو پہنچ کر ایک میوزک فال میں ہولناک دہشت گردی کے ایک واقعے کا ارتکاب بھی یقینی بنایا۔ امریکی خفیہ ایجنسیوں کی دی ٹپ پر ہمارے ریاستی ادارے متحرک ہوئے تو نشان زد دہشت گرد گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی گرفتاری اور امریکی حوالگی نے صدر ٹرمپ کا جی خوش کر دیا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنی پارلیمان سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے پاکستان کا داعش کے ایک سرگرم کارکن کی گرفتاری کے حوالے سے نام لے کر خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ سے پاکستان کی ایسی تعریف کی توقع نہیں تھی۔ عمومی خیال یہ تھا کہ اپنے پہلے دور اقتدار کی طرح وہ ہمارے ازلی دشمن بھارت کے ساتھ دوستی کو مضبوط تر بنانا چاہے گا۔ امریکہ میں مقیم عاشقان عمران جبکہ یہ امید بھی باندھے ہوئے تھے کہ اقتدار سنبھالتے ہی وہ پاکستان پر ان کے محبوب قائد کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھائے گا۔ داعش سے وابستہ ایک ہائی پروفائل شخص کی گرفتاری اور امریکی حوالگی نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات پاکستان پر ہوئے بھارتی حملے کے بعد صدر ٹرمپ کو دونوں ممالک کے مابین جنگ بند کروانے کو مائل کیا۔ ریاست پاکستان اس ضمن میں اس کے کردار کو کھلے دل سے سراہتی ہے۔ مودی سرکار مگر نہایت ڈھٹائی سے اصرار کیے چلے جا رہی ہے کہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے۔ پہلگام واقعہ کے بعد پاک بھارت جنگ مگر آج کا موضوع نہیں۔ آپ کی توجہ اس جانب دلانا ہے کہ داعش نام کی تنظیم پاکستان میں متحرک ہو چکی ہے۔ اس کی ہمارے خطے میں اٹھان طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان میں ہوئی۔ اس پر قابو پانے کے بجائے طالبان نے اپنی جان اور حکومت بچانے کے لیے انہیں نہایت مکاری سے پاکستان کی سرحد کے قریب علاقوں میں متحرک ہونے دیا۔ خیبر پختونخوا میں وہ اپنے برے دنوں کے میزبان اور ساتھی پاکستانی طالبان کی مچائی دہشت گردی کو نظر انداز کیے رکھتی ہے۔ بلوچستان نظر بظاہر داعش کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بدھ کے روز داعش کے دنیا بھر میں حقیقی ترجمان تسلیم ہوئے ایک جریدے میں منگل کی شام کوئٹہ میں سردار عطا اللہ منگل کی 4تھی برسی کے موقع پر ہوئے خودکش دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی گئی ہے۔ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس دہشت گرد کا غالباً فرضی نام اور تصویر بھی شائع کر دی گئی۔ جس جلسے کا ذکر ہو رہا تھا اس کا اہتمام اختر منگل کی بلوچستان نیشنل پارٹی نے کیا تھا۔ اس اجلاس سے خطاب کے لیے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی بھی خصوصی طور پر مدعو کیے گئے تھے۔ اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی کی سیاست سے پاکستانیوں کی ایک مؤثر تعداد اتفاق نہیں کرتی ہے۔ اس کے باوجود یہ حقیقت بھی جھٹلائی نہیں جا سکتی کہ اختر مینگل بلوچستان کی ایک توانا آواز ہے۔ محمود خان اچکزئی 1990 سے قومی اسمبلی کے کئی بار رکن منتخب ہونے کی وجہ سے ملک بھر میں جانے جاتے ہیں۔ پارلیمانی سیاست کے ساتھ ان کی ثابت قدم وابستگی نے تحریک انصاف کے بانی کو یہ سوچنے پر مائل کیا کہ اگر عمر ایوب خان عدالت سے کوئی ریلیف نہ لے پائیں تو انہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا جائے۔ حالانکہ نواز شریف کی تیسری حکومت کے دوران تحریک انصاف کے بانی اچکزئی صاحب کی نواز دوستی سے نہایت ناخوش تھے۔ منگل کی رات سردار عطا اللہ منگل کی 4تھی برسی کے موقع پر ہوئے جلسے کے اختتام پر جلسہ گاہ سے باہر داعش نے جو خودکش دھماکہ کیا ہے اس کا واضح مقصد بلوچستان کو ایک توانا آواز یعنی اختر مینگل اور پاکستان کے ممکنہ قائد حزب اختلاف یعنی اچکزئی کی جان لینا تھا۔
خدا نخواستہ داعش ان دونوں کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو بلوچستان میں ویسے ہی فسادات پھوٹ سکتے تھے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد سندھ میں دیکھنا پڑے تھے۔ مجھے داعش کے قیام کی تاریخ اور اسباب کا تھوڑا علم ہے، سیکیورٹی سے امور سے عملاً نابلد ہوں۔ اپنی لا علمی کا اعتراف کرتے ہوئے بھی یہ سوچنے کو مجبور ہوں کہ داعش اختر مینگل اور اچکزئی کو خودکش بمبار کے ذریعے جان لے کر بلوچستان میں ابتری کی آگ بھڑکاتے ہوئے در حقیقت پاکستان کے ساتھ اپنے ایک صف اول رہنما کی گرفتاری اور امریکی ہوائیگی کا حساب برابر کرنا چاہتی تھی۔ یہ سوچ اگر غلط بھی ہے تو اس حقیقت کو کم از کم جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ داعش پاکستان میں متحرک ہو چکی ہے۔ ہمیں اس پر کڑی نگاہ رکھنی ہوگی۔